السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے ہیں، کیسے ہو؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہیں۔ تمہاری عافیت اور سلامت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحت و عافیت عطا فرمائیں۔ تو ہم پچھلے کلاس میں نماز کے بارے میں ہی بول رہے تھے نا۔ انشاءاللہ ابھی بھی نماز کے بارے میں ہے، نفل کے اور رواتب نماز کے، مؤکد نماز کے بارے میں سب بتائے تھے۔ دیکھیں تو آج باب استحباب جعل النوافل فی البیت، کہ ہے جو نفل نماز جو ہے نا، نہیں تو سنت نماز، وہ نماز گھر میں پڑھنا مستحب ہے، نہیں تو کیا ہے سنت ہے، وہ بولنے کا باب ہے۔ نفل نماز گھر میں ادائیگی کا استحباب۔ اوکے۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، صلو ایھا الناس فی بیوتکم، صلو ایھا الناس، یہ لوگوں تم لوگ پڑھیے، نماز پڑھیے، فی بیوتکم، تمہارے گھروں میں، فإن افضل الصلاۃ، بے شک ایک دم فضیلت والی جو نماز ہیں، وہ صلاۃ المرئی، آدمی کی جو نمازوں میں جو فضیلت والی نماز ہے، وہ فی بیتہ، اپنے گھر میں جو نماز پڑھتی ہے وہ نماز ہے، الا المکتوبۃ، سوائے فرض نماز سے۔ تو فرض نماز کے علاوہ جتنے بھی سنت نماز ہم پڑھتے ہیں، وہ سب گھر میں پڑھنا سب سے بہتر ہے، اس کو بہت زیادہ فضیلت ہے، سمجھے۔ دیکھیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، بے شک افضل ترین نماز آدمی کی نمازوں میں سے وہ ہے جو اپنے گھر میں ادا کی جائے، سمجھے۔ کیا ادا کی جائے؟ مطلب سوائے فرض نماز کے، فرض نماز کے علاوہ جو بھی پڑھتے ہیں وہ سب کیا ہیں، بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ تو فرض نماز کے بارے میں کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہم ایک حدیث پڑھے تھے نا پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ یہاں جماعت کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ان کے گھر ان لوگوں کے سمیت کیا کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ان کو گھر میں رکھ کے ہی آگ جلا کے کیا ہیں جلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر جلانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچے تھے، ارادے کیے تھے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث پڑھے نا، تو مرد کو کیا ہے کیا کرنا، لوگوں کو فرض نماز کیا ہے مسجدوں میں پڑھنا، اور سنت نماز گھروں میں پڑھنا سب سے بہتر ہے، سمجھے۔ تو ہم جو پڑھتے ہیں کیا ہے مسجد میں، سنت نماز سب مسجد میں ہی پڑھتے ہیں، کبھی کیا ہے ہم کو ہمارے روم میں گھر میں کیا ہے آ کے سنت نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے ہم وہاں سے ہی پڑھتے ہیں۔ اوکے۔ اور وعن جابر رضی اللہ عنہ، جابر اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اذا قضى احدکم صلاته فی مسجدہ، اذا قضى احدکم، تم میں سے کوئی کیا ہے پڑھ لیے، ادا کیے، کیا ہے صلاۃ، اپنی نماز ادا کیے، نہیں تو اس کی نماز ادا کیے، فی مسجد ہی، اس کے مسجد سے اگر کیا ہے اپنی نماز وہ کیا کیے پڑھ لیے، تو فلیجعل کیا ہے وہ کرے، بنائے کیا ہے لبیتہ، اپنے گھر کے لیے، نصیب من صلاتہ، نصیباً ایک حصہ بنا لے، من صلاتہ، اپنی نماز سے ایک حصہ وہ بنا لے، کیا ہے فإن اللہ جاعل فی بیتہ من صلاتہ خیرا،
فإن اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جاعل بنانے والا ہے فی بیتہ اس کے گھر میں، جو مسجد سے نماز پڑھ کے آئے اس کے گھر میں کیا ہے اللہ بنانے والا ہے، من صلاتہ اس کی نماز کی وجہ سے، مطلب نماز مسجد سے پڑھ کے اور گھر میں آ کے کچھ نماز گھر میں آ کے بھی وہ اگر پڑھتے ہیں تو ایسا آدمی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بنانے والا ہے کیا ہے، خیرن خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے، سمجھے؟ تو ایسے آدمی کے گھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا خیر و برکت عطا فرماتے ہیں، سمجھے؟ تو فرض نماز مسجد سے پڑھنا اور سنت نماز کہاں سے پڑھنا؟ گھر سے پڑھنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں سے کوئی مسجد میں نماز ادا کر لے، جب تمہیں سے کوئی مسجد میں نماز ادا کر لے تو وہ اپنے گھر کے لیے اپنی نماز نفلی کا کچھ حصہ رکھ لے، سمجھے؟ تو ادھر کیا ہے، کچھ کوئی مسجد سے نماز پڑھا اور وہ کیا کرنے بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ کیا ہے گھر کے لیے رکھنے بولے، وہ کون سی نماز ہے؟ نفلی نماز ہے، نہیں تو سنت نماز ہے، سمجھے؟ وہ رکھنے بولے فرمائے تو اپنی نماز نفلی کا کچھ حصہ رکھ لے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں نماز سے خیر و برکت عنایت فرمانے والے ہیں۔ تو ادھر بھی کیا ہے، ایسے بھی ہے نا، کچھ حصے رکھ لے نفل نماز سے، سنت نماز سے، نفل کا مراد کیا ہے؟ پوری سنت نماز، جتنے بھی رواتب ہو جو بھی ہو سنت نماز، سمجھے؟ تو کچھ حصے رکھنے بولا نا، تو کچھ تو کیا ہے مسجد سے ہی پڑھنا ہے، کچھ سنت مسجد سے ہی پڑھنا ہے، وہ مسجد سے پڑھنے لائق ہے، جیسے تحیت نماز وہ مسجد سے پڑھنا ہوگا، ہے نا؟ اور دیکھیے نیکسٹ، باب الحث علی صلاۃ الوتر، اور وطر نماز کے بارے میں، مطلب کیا وطر نماز پڑھنے کے بارے میں ابھارنے والے باب ہے، نہیں تو نماز وطر کی ترغیب، اوکے؟ تو اس کے بارے میں جو بیان ہوتے ہیں اس کے بولتے ہیں، دیکھیں وعن علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے، الوتر بے شک الوتر وطر لیس بحتم کیا نہیں ہے، ایک قطعی نماز نہیں ہے، مطلب کہ ایک واجب نماز، حتم معنی واجب نہیں ہے، فرض نماز کے جیسے نہیں ہے، کصلاتکم المکتوبہ تمہاری جو فرض نماز ہے، فرض نماز کی جیسے نماز نہیں ہے کیا؟ وطر نماز، سمجھے؟ وہ کیا ہے حنفی مسلک کے حساب سے کیا ہے واجب ہے نا، بلکہ وہ کیا نہیں ہے، ایک جیسے 5 وقت کی جو نمازیں ہیں وہ نماز کے جیسے فرض نہیں ہے، لیکن سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کو سنت بنائے، رسول اللہ علیہ وسلم وطر کو کیا کہے ہیں، ایک سنت بنائے، مطلب وہ ہمیشہ پڑھ لینے چاہیے، سمجھے؟ اور وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے، ان اللہ وطر بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ وطر ہے، مطلب ایک ہے نا، یحب الوطر اللہ سبحانہ تعالیٰ وطر کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کیا کرنا ہے، فاوترو تب تم لوگ بھی کیا کرو، وطر پڑھو، سمجھے؟ ادھر پہلے جو اوپر جو بتایا وطر اللہ کے بارے میں، مطلب اللہ ایک ہے، اللہ کیا ہے، ایک کو پسند کرتے ہیں، مطلب ہم وطر نماز پڑھتے وقت کیسے بھی کیا ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، تین رکعت ہوتی ہیں نا، تو ادھر کیا ہے ایک نمبر کیا ہوتے ہیں، ایون اوڈ بولتے ہیں نا، تو ایسا ایک ملتا ہے نا، تو ایسے ہی فاوترو تم لوگ بھی کیا کرنا ہے، وطر نماز پڑھنے ہیں، یا اہل القرآن، وہ قرآن والے مطلب ہم کیا ہیں، قرآن ملنے والے ہیں نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہیں، ان کے لیے قرآن نازل ہوئی ہے نا، تو قرآن والے مطلب پورے مسلمانوں کو رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
یا اہل القرآن تم کیا کرو وطر نماز پڑھے ہیں۔ اور دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وطر قطعی نہیں، وطر قطعی نہیں مطلب وطر واجب نہیں ہے کہ ہے فرض نہیں ہے۔ جس طرح کے فرض نماز فرض نماز مطلب تمہاری جو فرض نماز ہوتے ہیں اس کے جیسا نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیے ہیں سنت بنائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے، بس یہ قرآن والوں وطر پڑھا کرو۔ اوکے سمجھ میں آیا نا۔ اور ان عائشہ رضی اللہ عنہا ہو نہیں ہے ہاں ہے غلطی ہے، قالت فرمائی من کل لیل کیا ہے من کل لیل ہر رات کیا ہیں قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے ہیں وطر نماز پڑھے من اول اللیل کیا ہے من اول اللیل کیا ہے رات کے جو پہلے حصہ ہے نا وہ پہلے حصہ میں بھی وہ اوسط ہی، اور رات کے کیا ہے بیچ والے جو حصہ ہے وہ بھی وہ آخری ہی، اور کیا ہے آخری جو حصہ ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھے۔ فانتہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر کیا ہیں ختم ہو گئی، وطر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر الی السحری سحر تک، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر سحر تک جاری رہی تھی، سمجھے۔ سحری کے جو وقت ہے نا مطلب صبح کے پہلے تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے وطر نماز کیا ہے ادا ہو رہی تھی۔ مطلب اس کے مطلب کیا ہے دیکھیں معنی ایک بار بتاتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وطر کے نماز پڑھی، ہر حصے میں پڑھی مطلب یہ بولا نا کل لیلی پورے ہر رات کیا ہر رات مطلب رات کے ہر حصے میں رسول اللہ علیہ وسلم وطر نماز پڑھی۔ شروع رات مطلب اول اللیل، درمیانی رات کیا ہے وسط یعنی اوسط ہو، اور آخری رات ہے نا مطلب کیا ہے رات کی جو آخری حصہ ہے وہ مطلب رات کا پچھلا حصہ، اور آپ کے وطر نماز سحر تک پہنچی۔ انتہا مانا سحری تک پہنچنا۔ اوکے سمجھ میں آیا نا۔ اور دیکھیں تو اس سے کیا مطلب ہے، مطلب ایسا یہ وطر رات کے کسی بھی حصہ میں کسی بھی وقت میں کیا ہے وطر پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے ہیں یہ دلیل ہے۔ اور کیا بولتے ہیں وطر ہم کو صبح کے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیا ہے آدھی رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کیا ہے فوراً عشاء نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے یہ حدیث دلیل ہے، سمجھے۔ بلکہ کیا نہیں ہے دن میں پڑھ نہیں سکتا۔ اور یہ کبھی ڈاؤٹ ہوں گے نا یہ کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے یہ تینوں حصے میں پڑھتے تھے، کیا ہے وطر نماز پڑھتے تھے، تو اتنا زیادہ پڑھنے کے لیے کیا ہوتے ہیں مطلب وطر تو 3 رکعت ہیں ہے نا، بلکہ وطر 3 رکعت ہے، حنفی مسلک کے حساب سے وطر 3 رکعت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے وطر خاص ہو کے 11 رکعت تھے، سمجھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت ساری حدیثیں اس کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا ہی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نماز کے بارے میں اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ ہی فرماتی ہیں ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 4 رکعت پڑھیں گے، اور پھر آدھی رات میں اور بھی 4 رکعت پڑھتے ہیں، اور کیا ہے آخری حصہ میں پھر 3 رکعت پڑھتے ہیں، ایسے بول کے بہت ساری روایتیں ہیں، سمجھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وطر 11 رکعت تھی، اور بس کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کیا ہے
حنفی مسلک میں 3 رکعت ہیں، شافعی مسلک میں 11 رکعت ہیں. اس کا کیا ہے مکمل صورت کیا ہے 11 ہے، اور 3 پڑھنے سے کافی ہے. اور کیا عقل کیا ہے اکمل 11، عقل 1 رکعت ہے. وہ شافعی مسلک کے حساب سے 1 پڑھا تو بھی وتر کافی ہوتی ہے. اور بلکہ وتر کیا ہے حنفی مسلک میں 3 رکعت ہے. اوکے سمجھے. اور دیکھیے ابن عمر رضی اللہ ابن عمر اللہ عنہ سے روایت ہے کیا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا. کیا کرنی چاہیے، تم کیا کرنی ہے، تمہاری جو آخری نماز رات میں جو نماز پڑھتے ہیں، اجعلوا آخر صلاتکم، تمہاری آخری نماز کو تم بنائے کہ باللیل رات میں، مطلب رات میں پڑھنے والی نمازوں میں سے جو نماز ہے وہ نماز آخری نماز اس کو بنائے وتر کو بنائے. مطلب وتر تمہاری آخری نماز کیا ہونی چاہیے، وتر ہونی چاہیے. مطلب فجر کے پہلے تم لاسٹ پڑھنے والا، مطلب فجر کے پہلے بھی اور رات کے آخر میں بھی پڑھنے والی نماز کون سی نماز ہونی چاہیے، وتر ہونی چاہیے. سمجھے. مطلب کیا بولتے ہیں تہجد پڑھنے کے بعد بھی کیا ہے لاسٹ، ہم سمجھتے ہیں تہجد لاسٹ ہے، نہیں ہے. تہجد کے بعد کیا ہونی چاہیے، وتر پڑھنی چاہیے. سمجھا. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو تم اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ. سمجھے. وعن جابر رضی اللہ عنہ، جابر اللہ عنہ سے روایت ہے قال فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ. من خاف، کوئی ڈرتا ہے، اللہ یقوم، کیا وہ نہیں جاگنے سے، من آخر اللیل، آخری کیا رات میں، مطلب کیا صبح فجر کے پہلے جاگنے کی کیا ہے گنجائش نہیں ہے، مطلب وہ ڈرتے ہیں میں جاگوں گا یا نہیں جاگوں گا، ایسا ڈاؤٹ ہے، شک ہے، تو فلیوتر اولہ، تو کیا کرنے چاہیے وہ اس کی وتر کو اول اللیل میں پڑھنا چاہیے، مطلب عشاء نماز کے بعد پڑھنا چاہیے. ومن طمع ان یقوم آخر اللیل، اور کوئی کہ آخری رات کا آخری حصہ میں پڑھنے کے لیے کوئی چاہتے ہیں، مجھے کر سکتا ہے، میں ضرور کیا ہے جاگوں گا اور میں پڑھوں گا، ایسا کوئی سمجھتے ہیں، تو فلیوتر آخر اللیل، تو کیا کرنی چاہیے وتر کو آخر اللیل میں پڑھنے چاہیے. سمجھے. فإن صلاۃ آخر اللیل، کیا ہے آخر اللیل میں نماز پڑھنا، مطلب یہ وتر ادا کرنا کیا ہے اس لیے اچھے ہوتے ہیں. مشہودۃن، وہ کیا ہے مشہودۃن، وہ کیا ہے گواہی دینے والی ہے. بولا تو وہ وتر نماز ہمارے لیے گواہی دیتی ہیں. کیسے؟ اس وقت کیا ہے مقرب الاملاک، نہیں تو کیا ہے ملک فرشتے سب اترنے والے، نہیں تو فرشتے جمع ہونے والے وقت ہے. وہ وقت میں پڑھا تو ہمارے لیے وہ ہمیشہ کے لیے گواہی ہو جائے گی. سمجھے. تو مشہودۃ معنی وہ نماز کو سب کیا ہے فرشتے دیکھنے والی نماز ہوتی ہے. وذالک افضل، وہی ہے بہتر، وہی ٹائم میں وتر پڑھنا کیا ہے افضل ہے. سمجھے. تو ادھر ایک مزے کی باتیں کہ ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، کیا ہیں وتر نماز کب پڑھتے تھے عشاء نماز کے بعد پڑھتے تھے. ان کو ڈر تھا میں جاگوں گا یا نہیں جاگوں گا، کہ فجر تک کیا ہے دیر کرنا میں ڈرتے ہیں. بلکہ عمر رضی اللہ عنہ ایسے نہیں تھے. عمر رضی اللہ عنہ ایسا کرتے تھے فجر کے پہلے، مطلب وتر نماز کیا کرتے تھے آخری لیل میں پڑھتے تھے، ہے نا. تو کیا ہے ادھر ایک بات ہے کہ ایسا بولتے ہیں نا عمر اللہ عنہ کو کہیں جگہ پر عمر اللہ عنہ کو کیا ہے شیطان اگر دیکھتے ہیں تو
اور راستے سے چھوڑ کر کیا ہے شیطان بھاگ جاتے ہیں، بولتے ہیں نا. تو اس لیے عمر اللہ کے پاس کبھی کیا ہے صبح سے نیند سے اٹھانے کے کیا ہیں اٹھنے سے روکنے کے لیے شیطان نہیں آئے گا، ہے نا، ڈر کے. بلکہ کبھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کیا ہو سکتے ہیں، اور کبھی ان کو نیند سے اٹھنے سے کبھی روک بھی سکتے ہیں، ہے نا، سلا دیتے ہیں شیطان، ہو سکتے ہیں. سمجھے؟ تو اس لیے کیا ہے ہم ہمارے مرضی سے کیا ہے صبح کے پہلے بھی اور رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو خطرہ ہو، اس کو خطرہ مطلب جو لوگ ڈرتے ہیں کہ رات کے آخری حصہ میں اٹھنے سے ایسا کہے گا، مطلب کیا ہے فجر کے پہلے اٹھ نہیں سکیں گے، تو اسے رات کے پہلے حصے میں وتر پڑھ لینا چاہیے. اور جس کو طمع ہے، مطلب جس کو کیا ہے امید ہے کہ رات کے پچھلے حصے میں آ جائے گا، کیا ہے جاگیں گے، غلطی ہے جاگیں گے، تو بس اس کو رات کے آخری حصے میں وتر پڑھنے چاہیے. اس لیے کہ رات کے حصے کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ زیادہ افضل ہے. سمجھے؟ اور دیکھیں باب فضل صلاۃ الضحیٰ والحث علی المحافظۃ علیہا. سمجھے؟ نماز چاشت کی فضیلت اور اس کی پابندی پر ترغیب. سمجھے؟ مطلب کہ ضحیٰ نماز پڑھنے کے بارے میں اس کے بارے میں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیشہ تمہارے لیے بتاتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، ہے نا. اس کے بارے میں خاص ہو کے تم کو بتایا بھی ہے، تو اس کے بارے میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ پڑھنے کا اور اس پر ترغیب کرنے کا باب ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ عنہ سے روایت ہے، قال ابو ہریرہ عنہ فرمائے اوصانی خلیلی، میرے خلیل مجھے وصیت کیے. میرے خلیل کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم ہے. بثلاث، 3 چیزوں سے مجھے وصیت کیے. صیام ثلاثۃ ایام، کیا ہے 3 دن کا روزہ رکھنا. من کل شہر، ہر ایک مہینہ میں 3 دن روزہ رکھنا. سمجھے؟ ایک کیوں ایسا ہے 3 دن روزہ رکھنا سنت ہے ہر ایک مہینہ میں. ایسا کوئی آدمی دوسرے حدیث میں کوئی آدمی ایسا 3 دن ہر ایک مہینہ میں 3 دن روزہ رکھتے ہیں تو اس کا روزہ کیا ہے پورا سال روزہ رکھنے کا برابر ہو جاتے ہیں، ویسا حدیث ہے. سمجھے؟ ورکعت ضحیٰ نماز کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے بھی رسول اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کی ہے. وان اوتر قبل ان کیا ہے ارقد، اور میں سونے کے پہلے وتر نماز پڑھنے کے لیے بھی مجھے میرے حبیب میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیے. سمجھے؟ یہ کہ ابو ہریرہ عنہ کے لیے وصیت کیے ہیں، بلکہ یہ حدیث جب ہم اتباع کریں گے تو یہ وصیت اور نصیحت ہمارے لیے ہو جاتے ہیں. سمجھے؟ ہم بھی یہ 3 چیزوں کو اگر ہم بھی اتباع کرتے ہیں تو یہ کیا ہے وصیت ہمارا بھی خلیل ہو جاتا ہے، کیا خلیل کی وصیت ہو جاتی ہے. سمجھے؟ تو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرنے کے ایک دلیل بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینہ 3 دن کے روزے رکھنا، چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنا اور سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی نصیحت فرمائی. سمجھے؟ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ علیہ وسلم قال فرمائے یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ. یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ کیا ہے؟ تمہیں سے یصبح علی کل سلامہ صبح ایک آدمی کے صبح ہو جاتے ہیں علی کل سلامہ، اس کے ہر ایک جوڑ پر ہے، من احدکم تمہیں سے ہر ایک کے آدمی کے جوڑ پر ہے صدقہ دینا پڑتے ہیں. سمجھے؟ ہر ایک انسان کے کیا ہیں ہر ایک جوڑ کے لیے انسان ہر ایک دن میں صدقہ دینا پڑتے ہیں. فکل تسبیحۃ صدقہ، تو ہر ایک تسبیح سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ
یہ سب کیا صدقہ ہے۔ وکل تحمیدۃ الحمدللہ، وہ بھی صدقہ ہے۔ وکل تہلیلۃ صدقہ ہے، مطلب لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ وکل تکبیرۃ صدقہ، اور ہر ایک تکبیرہ صدقہ ہے، اللہ اکبر وہ بھی صدقہ ہے۔ وہ امر بالمعروف صدقہ، امر بالمعروف بھی صدقہ ہے نا، اچھی باتوں سے کیا ہے لوگوں کیا کرنا ہے، نصیحت کرنا، نہیں تو کیا ہے کچھ کام کے لیے بتانا، یہ سب صدقہ ہے۔ ونہی عن المنکر، کہ بری چیزوں سے لوگوں کو روکنا، وہ بھی صدقہ ہے، سمجھے۔ تو وَيُجْزِئُ مِن ذَلِكَ، اس سے کیا ہوتے ہیں، کافی ہو جاتے ہیں رکعتانی، مطلب ہر ایک جوڑ کے لیے صدقہ ہے بولا نا، اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں رکعتانی، 2 رکعت، یرکعہما، اور 2 رکعت کو آدمی پڑھیں گے، من الضحیٰ، ضحیٰ سے، ضحیٰ نماز سے جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور 2 رکعت سے یہ ہر ایک کیا ہے جوڑ کے لیے جو صدقہ دینا پڑتے ہیں، دینے کی ضرورت ہے، وہ اس سے مکمل ہو جاتے ہیں، سمجھے۔ مطلب کبھی ہم کیا ہے دن میں ہمارے جوڑ کے حساب سے یہ اوپر جو بتائیں تحلیل اور تحلیل، تحمید، تکبیر، ایسا اس سے اگر ہمارے صدقہ نہیں پہنچا تو بھی یہ دونوں رکعت سے وہ صدقہ پہنچ جائے گا، سمجھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو کیا ادھر یہ ہے، ہر آدمی اس حالت میں، ادھر غلطی ہے، ہر آدمی اس حالت میں صبح کرتا ہے، مطلب صبح ہوتا ہے کہ اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، ہر الحمدللہ صدقہ ہے، اور ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، ہر کیا ہے اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے، ہر برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور چاشت کی 2 رکعتیں ہیں، ان سب کی کیا ہیں طرف سے کافی ہے، سمجھے۔ اور جس کو آدمی ادا کرے، مطلب جو آدمی یہ ضحیٰ نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے کافی ہے۔ اور دیکھیے تحیت نماز کی ترغیب ہے۔ عن ابی قتادہ سلمی رضی اللہ عنہ، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے، اذا دخل احدکم المسجد، تمہیں سے کوئی کیا ہے مسجد میں داخل ہوئے، فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، کیا ہے تم بیٹھنے کے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اور وان جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے، اتیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، وہ فی المسجد، رسول اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، فقال صلی رکعتین، تب رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے 2 رکعت پڑھ لیں۔ حضرت جابر اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس وقت آپ مسجد میں تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھ لو، سمجھے نا۔ تو تحیت نماز پڑھنا، وہ بھی اس کے بارے میں بھی یہ حدیث آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا بول کے میں ختم کرتا ہوں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔